1969 کی ایک سرد رات کیلیفورنیا کے ایک اخبار کے دفتر میں ایک عجیب خط پہنچتا ہے۔ خط کے اندر ایک خوفناک پیغام تھا، میں ہی وہ قاتل ہوں جس نے حال ہی میں نوجوانوں کو قتل کیا۔ اگر تم نے یہ خط شائع نہ کیا تو میں مزید لوگوں کو مار دوں گا۔ لیکن اس خط کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک خفیہ کوڈ بھی تھا، ایک ایسا کوڈ جسے حل کرنا پوری دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار سنا زوڈیاک کلر کا نام، ایک ایسا کلر جس کی شناخت آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں کیلیفورنیا کا علاقہ سین فرانسسکو بے ایریا اچانک خوف کی فضا میں ڈوب گیا۔ لوگ رات کو باہر نکلنے سے ڈرنے لگے۔ پولیس کے پاس ایک ایسا کیس آ گیا تھا جس نے انہیں بھی پریشان کر دیا، کیونکہ قاتل صرف قتل نہیں کر رہا، وہ اخباروں کو خط بیچ رہا تھا، کوڈ لکھ رہا تھا اور پولیس کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہ ہر خط کے آخر میں ایک عجیب سا نشان بناتا تھا، ایک دائرہ جس کے اندر کراس بنا ہوا ہوتا، اور وہ خود کو کہتا تھا زوڈیاک۔ 20 دسمبر 1968 میں جب لیک ہیرمن روڈ پر دو نوجوان ڈیوڈ فیراڈے اور بیٹی جینسن جو کہ 17 اور 16 سال کے تھے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک خاموش اور سنسان علاقہ تھا جہاں اچانک ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ ایک شخص باہر نکلا اور اس نے بندوق نکالی اور بغیر کسی بات کے دونوں پر فائرنگ کر دی۔ بیٹی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ جینسن کچھ لمحوں بعد دم توڑ گیا۔ یہ کیس اس وقت ایک عام قتل سمجھا گیا، لیکن پولیس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ امریکہ کی سب سے مشہور سیریل کلر کی شروعات تھی۔ 4 جولائی 1969 بلو راک سپرنگ پارک ایک نوجوان جوڑا ڈیلن فیرن اور میشل میگن جو کہ 21 اور 19 سال کے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ اچانک ایک کار ان کے پیچھے آ کر رکی۔ ایک شخص باہر آیا، پہلے وہ واپس اپنی گاڑی میں گیا، پھر دوبارہ آیا اور اچانک 9mm پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی۔ ڈیلن موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ میچل شدید زخمی ہوا مگر زندہ بچ گیا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ قتل بھاری جسم والا سفید فام آدمی کرتا ہے۔ اسی رات ایک فون کال پولیس اسٹیشن میں آتی ہے۔ آواز بہت پرسکون تھی اور اس شخص نے کہا کہ میں نے بلو راک سپرنگ میں 2 لوگوں کو مارا ہے اور پچھلے سال ہیمن لیک روڈ پر بھی 2 لوگوں کو میں نے ہی مارا تھا۔ پھر اس نے فون رکھ دیا۔ پولیس کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کوئی عام قاتل نہیں ہے، یہ ایک سیریل کلر ہے۔ 31 جولائی 1969 کو کیلیفورنیا کے 3 بڑے اخبارات کو ایک ہی دن میں 3 خطوط موصول ہوئے۔ سب سے پہلا اخبار تھا سین فرانسسکو کرونیکل، دوسرا اخبار تھا سین فرانسسکو ایگزامینر اور تیسرا تھا ٹائمز ہیرلڈ۔ ہر خط میں قاتل نے دعویٰ کیا کہ وہی ان قتلوں کے پیچھے ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، ایک خفیہ کوڈ، ایک سائفر۔ کل تقریباً 408 سمبلز پر مشتمل یہ کوڈ ایک پیغام تھا۔ قاتل نے دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ کوڈ اخبار میں شائع نہ کیا تو میں ہفتے کے آخر تک 12 لوگوں کو مزید قتل کر دوں گا۔ اخبارات نے خوف کے مارے یہ کوڈ شائع کر دیا۔ چند دن بعد ایک عام امریکی جوڑے نے یہ کوڈ حل کر لیا۔ اس کوڈ کا پیغام تھا کہ مجھے لوگوں کو مارنا پسند ہے، یہ بہت مزے کا کام ہے، انسان سب سے خطرناک جانور ہے۔ 27 سپٹمبر 1969 لیک بیریسا 2 طالب علم برائن ہیٹنل اور سیلیسیا شیفرڈ پکنک منا رہے تھے۔ اچانک ایک شخص ان کے سامنے آیا۔ اس نے ایک کالا نقاب پہنا ہوا تھا جس پر ایک زوڈیاک نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے دونوں کو رسی سے باندھا اور پھر بار بار چاقو سے حملہ کیا۔ سیلیسیا شیفرڈ بعد میں ہاسپٹل میں مر گئی جبکہ برائن زندہ بچ گیا۔ قاتل جاتے جاتے ان کی گاڑی پر ایک پیغام لکھ گیا۔ اس میں اس نے اپنے پچھلے قتلوں کی تاریخیں بھی لکھی۔ 11 اکتوبر 1969 سین فرانسسکو شہر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور پال سٹین ایک مسافر کو لے کر جا رہا تھا، لیکن جب ٹیکسی رکی
उस शख्स ने पॉल स्टेन के सर में गोली मार दी। फिर उसने उसकी शर्ट का एक टुकड़ा काट लिया। बाद में उसने वही कपड़ा अखबार को भेजकर साबित किया कि कत्ल उसने किया। हैरत अंगेज बात यह थी कि पुलिस चंद मिनटों बाद वहां पहुंच गई थी, लेकिन गलत मालूमात की वजह से पुलिस ने कातिल को जाने दिया। गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को जाए वकुआ से निकलते देखा था। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को रोका भी था, लेकिन उस वक्त उन्हें बताया गया था कि कातिल स्याह फाम है, जबकि असल कातिल सफेद फाम था। यानी ये गलती शायद तारीख की सबसे बड़ी पुलिस नाकामियों में से एक बन गई। पुलिस ने कई लोगों पर शक किया, लेकिन सबसे मशहूर नाम था आर्थर ली एलन का। वो कैलिफोर्निया में रहता था। कई सबूत उसकी तरफ इशारा करते थे, लेकिन फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मैच नहीं हुए, और यही वजह थी कि केस आज तक हल नहीं हो सका। ज़ोडिएक किलर कम से कम 5 कत्ल किए, लेकिन अपने खतूत में उसने दावा किया कि उसने 37 लोगों को कत्ल किया। उसने पुलिस को 20 से ज्यादा खतूत भेजे और हर खत में कोड शामिल थे। इनमें से कुछ कोड आज तक हल नहीं हो सके, और सबसे हैरानकुन बात यह भी है कि आज भी किसी को मालूम नहीं कि ज़ोडिएक किलर कौन था। शायद वो हमारी दुनिया में कहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार कर मर गया। ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए तारीख के अंधेरों में छुप चुका है।